کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے اداروں کا نام لیتے رہیں، سربراہان کا نام لیتے رہیں. یہاں سے آواز آتی ہے، کہتے ہیں کہ نیوٹرل نے مجھے یہ کہا، نیوٹرل نے مجھے وہ کہا. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا آپ ہمیں سمجھا دیں، کیونکہ آپ کا فوج کا بیک گراؤنڈ ہے، کہ یہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نام نہیں لیتے لیکن باقی کی ساری بات. اور کل بھی ہمارا آرگومنٹ اسی بات پہ ہو رہا تھا کہ بھئی اگر آپ کو کل کسی نے کوئی بات کہی تھی تو آپ کو وہ کل بتانی چاہیے تھی، اب بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں نیوٹرل؟ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سیاسی، ان کی آپس میں اگر جو بھی رنجشیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تیر چلاتی ہیں، وہ تو ان کا اپنا حق ہے، وہ جاری ہے اور جاری رہے گا. لیکن افواج پاکستان جو کہ اپنی قربانی دے رہے ہیں، اپنا خون دے رہے ہیں ملک کی بہتری کے لیے، ان کو ان چیزوں سے بری زبان رکھنا چاہیے. ہماری یادیں ابھی بھی مطلب اتنی وہ قائم ہیں کہ یہاں تک آ گیا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تم تو 3 سال کے لیے آتے ہو، میں یہاں پہ پرماننٹ ہوں. یہ مطلب میں نام لیے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس کو جو چانس ملا اس نے اپنا اسکور سیٹل کیا. ایگزیکٹلی. اب جو یہاں پہ بات رہے گی نیوٹرلز والی، وہ تو ظاہر ہے ایم شور کہ پی ٹی آئی والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بتا سکتے ہیں وہ کس کو ریفر کر رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ افواج پاکستان ایک طرف ان پہ آتا ہے کہ جی وہ پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لیتے ہیں، جب وہ سے علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے اس میں. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس کہ واٹ ریئلی ٹو ڈو. تو ایکچولی تو یہی ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی افواج پاکستان جب وہ پولیٹیکل پروسیس میں کسی طریقے سے انوالو نہ ہو. لیکن پھر ایوری ناؤ اینڈ دین ڈیمانڈ آ جاتی ہے جی کہ وہ کچھ ڈیسیژنز میں جو ہے وہ ہیلپ کریں اور اس طرح کی چیزیں کریں. نیوٹرلز کیا ہے، کیوں ہے، وہ آئی ایم شور کہ یہ بہتر یہ نہیں بتا سکیں گے. میں تو تھک گیا ہوں پوچھ کے. کون ہے بھائی؟ دیکھیں نیوٹرلز نے تو خود ہی کہا تھا ہم نیوٹرل ہیں. وہ تو نیوٹرل ہی ہیں، لیکن کون ہے وہ آپ یہ سمجھا دیں ہمیں. دیکھیں یہ ایک عادل اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی نہیں انکاری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے اور مفادات کے لیے کام کرنا ہے. میں ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں، بڑی ایک نیوز سرفیس کر رہی ہے جی میاں نواز شریف آنے لگا، باہر سے میاں نواز شریف آنے لگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نواز شریف آ ہی نہیں سکتا پاکستان میں. نکلے بھی ایسے ہی تھے، آئیں گے بھی ایسے. اب یہ جو آپٹکس آتے ہیں جو پبلک، آپ وزیر اعظم تھے اس وقت عمران خان صاحب جب نکلے، جو بھی ان کی رپورٹس آئیں پلیٹلیٹس اوپر نیچے گئے، پھر وہ رپورٹس تو یاسمین راشد نے دی تھی. اس میں بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے. آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے آپ کو پلیٹلیٹس کی رپورٹ دی تھی. مجھے یاد ہے عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو لمبی عمر سے. تو پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آ گئی؟ تو جی یہ جا دیکھیں مقصد آپ خود سمجھتے ہیں. یہ جو آپ کا سٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ بھی انہی کے تحفہ ہے. پلیٹلیٹس یاسمین راشد صاحبہ کے، آنسو شیری مزاری صاحبہ کے، طرز خان صاحب کو آیا، وہ چلے گئے اور آپ مجھے ایک بات، میں نے آپ سے ایک سوال رکھا ہے اور بڑا آسان سوال رکھا ہے. دیکھیں ابھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ سب کچھ جو ہوا ہے، یہ جو چور ڈاکو لٹیرے نالائق نہل مسلط ہوئے عالمی سازش سے، یہ آپ نے آپٹکس، یہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں بھیجا تھا. دیکھیں سن تو لے پوری بات کر لینا مجھے. اب یہ آپٹکس آپ کے ان عظیم پاکستانیوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہے. 9 اپریل کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ میڈیسن جو ہے وہ انزائٹی کی بکی ہے، ڈپریشن کی بکی ہے اس ملک میں. لوگوں کو ڈپریشن ہو گیا ان کے ویژولز دیکھ کے. کیا بھیجا کس نے تھا؟ وہ جنہوں نے بھی بھیجا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. مجھے آپ بتائیں. چلے ہم حکومت وقت تھے، مجھے تو عمران خان صاحب نے بتایا. مجھے طرف اگر آسانی پیدا کر دوں نا، آسانی پیدا کر دوں تو وہ آپ کے موجودہ جو وزیر اعظم ہے نا، آپ کے موجودہ وزیر اعظم نے 50 روپے کا ایک اسٹامپ دیا تھا اور وہ ایفیڈیوٹ ہے. اگر ہم پروگرام میں بات کریں گے، بھائی جان 3 ماہ بعد واپس آئیں گے اور 3 سال ہونے کے بعد پاکستان واپس نہیں بڑے بھائی آئے. کس نے بھیجا تھا مجھے یہ بتائیں، بھیجا کس نے تھا؟ یار دیکھیں جنہوں نے بھیجا تھا آپ کو بھی پتا ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ اتنے بے بس تھے. بے بس دیکھو بے بس کیا ہونا ہے. آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف جا رہے تھے اور آپ شکل دیکھتے رہے. دیکھیں میری ایک بات جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، سب جانتے ہیں حقیقت ہے. اس سے کوئی نظریں چرانے والی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں لیسن لرن کیا ہے ہمارے لیے. لیسن لرن یہ ہے کہ ہمیں عوام کی امنگوں پہ کام کرنا. لیکن اب وہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے کہ اب میاں صاحب واپس بھی آئیں گے تو آپ کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی، کیونکہ ہم نے وہاں پر تایات نااہلی ختم کرائی. عادل ہمارے پاس یہ بھی ٹیبل پہ آپشن تھا، آصف علی زرداری سے ہاتھ ملا لیں، اگلے 10 سال آپ کی حکومت ہے. جی شرمیلا صاحبہ، کے پی میں، پنجاب میں یہ آفر ہے. آپ لوگ پاور پالیٹکس کے لیے نہیں آیا ہے، یہ آفر نظریے پہ کھڑا ہے. یہ آفرز آپ لوگ دیتے پھر رہے تھے پی ٹی آئی کو کہ جی ہم سے ہاتھ ملا لیں.
عادل عباسی صاحب، یہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، یہ کبھی بھی حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی ہے. وی آر دا لاسٹ پیپل ہو وڈ ٹیل دیم کہ آئے ہم سے ہاتھ ملا لیں. نہ ہم ان سے ہاتھ ملانے کو تیار تھے، نہ ہم ان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. ہاں، ملکی مفاد کے اندر جب ملک ایسے دہرائے پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا جہاں پر معیشت تباہ ہو گئی تھی، بے روزگاری اور غربت عروج کے اوپر تھی، ہم پارلیمان کے اندر ضرور ان کو سپورٹ کرتے اگر یہ اچھی قانون سازی لاتے، اصلاح کی طرف جاتے. لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ؟ جو کوئی ان پہ تنقید کرے، جو کوئی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ان کو یہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے تھے. کس طریقے سے انہوں نے اداروں کو استعمال کیا. سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، آپ جرنلسٹ کو لے لیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے پچھلے 3.5 سال کے اندر. جو ان کا ایک بدترین اقتدار کا ایک فیز تھا، اس میں کیا ہوا ہے؟ ہر کسی کا منہ بند کیا گیا ہے، ہر کسی کا گلا دبایا گیا ہے. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. مطلب یہ بلیو کرتے تھے، دل سے یقین کرتے تھے کہ یہ شاید امیر المومنین ہیں، یہ شاید واقعی کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتا. اٹ واز ناٹ الاؤڈ. سوشل میڈیا سے لے کے تمام اداروں کو جو یہ استعمال کر سکتے تھے، وہ ہر کسی کو استعمال کرتے کہ اس کا منہ بند کر دیں، اس کا گلا دبا دیں. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں، اس طرح فنکشنل ڈیموکریسی نہیں چلتی ہے. فعال جمہوریت کے اندر آپ اختلافات کے اندر رہ کر آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. اختلافات ہوتے ہیں، سیاست میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، اداروں کے اندر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اختلافات کہیں نہیں ہوتے. اچھا، مجھے شرمیلا صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیولپ کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. ٹھیک ہے، بالکل. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.